السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں شاویز انجگانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ون ونڈو یوٹیوب چینل۔ آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم ارطغرل کے بارے میں بات کریں گے اور ان کے زندگی کے متعلق حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ 13ویں صدی عیسوی کی کہانی ہے، جب شاہان خوارزم کی طاقت اپنی عروج پر تھی۔ وہ ایران، خراسان، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کے تمام اسلامی سلطنتوں کو بھی فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اسی وقت جب وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنے تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی کے قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام بھی پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار بھی حاصل کر لیا اور ترکمانی مشہور ہو گئے، جبکہ ان میں سے بعض لوگ جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے معرکہ آرا ہوئے، جو خود بھی ترکی نسل کا تھا، لیکن مصر میں انہیں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ ان کو شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوقوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی شامل تھا، جو ہمارے اس ویڈیو کا مرکزی نگاہ ہے۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلے کا ایک جز تھا، ایک حصہ تھا، جو ارطغرل کے باب سلیمان شاہ کے سرکردگی میں اپنے ہی وطن خراساں کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ اپنے گھوڑے سمیت ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے بعد ارطغرل نے کیا کیا۔ ارطغرل کی یہ جماعت صرف 420 گھرانوں یعنی خیموں پر مشتمل تھی۔ سلطان علاء الدین کی زیر سایہ پناہ لینے کے لیے کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں لڑتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ کسی بھی فریق سے واقف نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کی لحاظ سے کمزور جبکہ دوسرا مضبوط ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد 444 تھی، کمزور فریق کے حمایت میں کھڑا ہوا اور اس طرح جان بازی سے لڑا کہ دشمن کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اس سے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے حمایت کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاء الدین نے اسے سغوت کا زرخیز علاقہ، جو دریائے سقاریہ کے بائیں جانب بزنطینی سرحد کے قریب واقع تھا بلکہ اس سے متصل تھا، جاگیر میں عطا کیا اور سغوت کا شہر بھی اسے دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے، جو خراساں اور آرمینیہ سے آئے تھے، بدوباش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا صوبیدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کے جاگیر بزنطینی سرحد سے متصل تھی، اس لیے بزنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔
ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنے شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور ان کے فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل جو ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ان کے لڑائیوں میں شرکت کرنے لگے۔ اس طرح ان کے قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور ان کا اقتدار ارد گرد کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ سلطان علاء الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی کمزوریوں اور امارا کے بغاوتوں کے سبب زوال کے آخری منازل طے کر رہی تھی۔ اگرچہ کونیا میں ابھی تک اس کی شان و شوکت تھوڑی بہت نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بزنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ وسطی اور جنوبی حصوں میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایسی حالات میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کے فتوحات کے علاوہ علاء الدین کو بجائے تشویش کے ایک گوناگوں اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب ینی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل نے علاء الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بزنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلے میں اس شہر کو بھی ارطغرل کے جاگیر میں دے دیا اور پورے شہر کا نام سلطانونی، جس کے مطلب صدر سلطانی کے ہیں، رکھا۔ اس طرح ارطغرل کو اپنا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں، زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، ان میں قراجہ حصار، بلاجیک وغیرہ شامل تھے، لیکن سلطانونی کے اکثر علاقوں پر خودسر امیروں کا قبضہ تھا اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان کو مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی ان کے نائب کی حیثیت سے اس نشان کو اختیار کیا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا نشان ہے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوئے، جہاں ان کا مزار بھی ہے، جہاں پر آج بھی ہزاروں لوگ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ارطغرل کے بعد ان کا بڑا بیٹا عثمان ان کا جانشین مقرر ہوا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی اور سلطنت عثمانیہ کا پہلا تاجدار تھا۔ ارطغرل نے اپنے زور قوت اور دولت سلجوقیہ کے تفریق اور انتشار کے باوجود کبھی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت بہت سارے امراء نے اپنی سلطنتیں قائم کر لی تھیں، لیکن وہ خود آخری دم تک سلطان کونیا کا وفادار اور جاگیردار ہی رہا۔ اگر آپ نے یہاں تک یہ ویڈیو دیکھا ہے تو آپ سے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ خدا حافظ و نگہبان۔